وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم انشاءاللہ سورہ والعادیات اس کو پڑھنے والے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا نمبر 100 ہے شاید، میرے ذہن میں اگر آگے پیچھے نہ ہو جی 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 تو باقی 14 صورتیں جو ہیں وہ ہماری رہ گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی اور عمل کرنے کی بھی وہ دے ہمیں توفیق، آمین۔ آمین آمین۔ اچھا جی، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سورہ والعادیات، اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر 11 آیات ہیں، اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں تھی اور یہ بھی آخرت کے اندر جواب دہی اس کے بارے میں ہے۔ اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جانوروں کی، اب وہ کون سے جانور ہیں اس کی بھی انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، قسم کھائے گا ان کی اور یہ بتائے گا کہ وہ تمہارے مطیع و فرما بردار ہیں، اور یہ ایک نشانی ہے آپ کے لیے۔ اور جس چیز پر یہ 5 قسمیں یا 5 قسم تو ایک ہی ہے، 5 حالات آگے آئیں گے والعادیات کے، تو وہ بھی قسم کے اندر شمار ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں تو وہ اس نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 6 سے لے کر 8 تک یہ بتائے گا کہ تم لوگ ظلم و جبر جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں اس کا استعمال ظلم اور جبر کر کے لوگوں کی حق تلفی کرتے ہو، اور ناشکرا پن بھی بتاتے ہو، اور مال کی محبت میں اندھے ہو گئے ہو۔ لیکن ہونا کیا ہے کہ آخری آیت نمبر 9، 10 اور 11 اس کے اندر اللہ بتائے گا کہ میرے پاس آنا ہے اور جواب دہی آپ نے کرنی ہے۔ یہ ہے سبق جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ اچھا، اس میں آج یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا ہم نے بتایا تھا کہ ادبی انداز بڑا سخت ہے، کہ ادب کا دورہ تھا اس وقت۔ یہاں بھی جو چیزیں آئیں گی، الفاظ نئے آئیں گے، اس کے اندر کچھ چیزیں حذف کی ہوئی ہوں گی، وہ ہم نے خود دیکھنی ہے کیا ہیں، لیکن بہت سارے نئے الفاظ آئیں گے، تو ایک تو ان کو دیکھنا ہے ہم نے، اور کچھ اصول ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، وہ بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ والعادیات ضبحا، اگر وقف کریں گے تو۔ دوسرا ہے کہ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہاں تک 5 جی آیات۔ اس کے اندر قسم کن کی کھائی گئی ہے؟ اب عادیات نیا لفظ ہے ہمارے لیے، کیوں جی؟ جی سر۔ مانے آپ کو آتے ہوں گے اس لیے کہ جو پڑھا ہے ہم نے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عادیات کا جو مادہ ہے وہ ہے ادون۔ کیا مادہ ہے اس کا؟ ادون۔ ادون، ادون نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے کہا تھا کہ زبان سیکھنی ہے۔ ادون ہوگا تو اس کا مطلب بن جائے گا کیا جی؟ دشمن۔ دشمن بن دشمن۔ جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن عدون اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تیز دوڑنا۔ تیز۔ اسی سے ہی عادی بنے گا، جیسے فاعل، قاتل، جی،
ظالم کیا مطلب ہوتا ہے ظالم؟ ظلم کرنے ظلم کرنے والا. والا. ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عادی بنے گا دوڑنے والا، اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ تے لگا دیں تو عادیہ. عادیہ. مطلب کیا ہوگا؟ دوڑنے والی. والی. دوڑنے والی مؤنث، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع بنائیں گے تو لفظ بن جائے گا یہ جو ہمارے سامنے ہے، اور واو جو ہے قسمیہ. یہ قسمیہ ہے. اصل لفظ دا العادیاتی تو بنے گا والعادیاتی. تو ترجمہ اس کا کریں گے تو بنے گا دوڑنے تیز دوڑنے والیوں کی قسم. تو یہی بنے گا نا جی. جی. جو کہا وہ یہی بنے گا. جی جی. لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عادیات کیوں آیا ہے. کیا مؤنث کا صیغہ ہم استعمال کریں گے؟ یہ جو لفظ آ گیا عادیات، یہ ہے اس میں صفت، یعنی کہ جو جس کے اندر تیز دوڑنے کی صفت ہو وہ بنے گا فاعل. اب موصوف اس کا جو ہے وہ محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے وہ یہاں نہیں لکھا ہوا، ہم نے وہ اپنے پاس سے لگانا ہے. اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اگلی آیات پڑھیں گے کہ کون ضبحا کرتا ہے، کون موریات کرتا ہے، کون مغیرات کرتا ہے. اور جب دوڑتا ہے تو وہ اثر نہ بھی نقعا. اب یہ سارے نفل نئے ہیں، گھبرانا نہیں اس میں. تو غبار کے معنی میں آئے گا جی. اور فوسط نہ بھی جمع، کون ہے وہ؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دوڑنے والا کیا ہو، کون ہوگا؟ گھوڑا. گھوڑا یا اونٹنی. جی، مطلب ہے کہ یہ تفسیر کے اندر پڑھا ہوگا. اب اگر گھوڑا ہے تو گھوڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر فرس، اس کی جمع ہوتی ہے افراس. لفظ اس کے لیے والخیل والبغال پڑھا ہے ہم نے. خیل کس کو جی. کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. گھوڑے کو. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قائلہ. خیول. جی. خیل کی جمع خیول. تو اب فرس کی جمع افراس دیکھیں گے تو یہ جمع کون سی ہے؟ جمع وہ ٹوٹنے مکسر. والی ہے یا مکسر ہے یا دوسری ہے؟ مکسر. مکسر. مکسر ہے. اور خیل کی جمع اگر خیول کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مکسر. مکسر ہی ہے. مکسر ہے. جواد بھی لفظ آتا ہے. جواد سخی کو کہتے ہیں. جواد بہت قیمتی گھوڑے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے جیاد. اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مکسر. مکسر ہے. اب آج ہمارا نا وہ ہمیں ایک چیز اہم ملنے والی ہے کہ والعادیات کیوں ہے. اب وہ جب وہ پتہ چلا کہ خواہ کوئی بھی دوڑنے والی ہے اور وہ جمع مکسر ہے آگے جو محذوف ہے، تو اس کے لیے جو صفت آئے گی وہ بھی تو مؤنث ہی آئے گی نا. جی. جی مونس ہی آئی. ہاں، تو پتہ چلا کہ مذکر کی اگر جمع ہو مکسر تو اس کے لیے جو صفت آتی ہے وہ مؤنث. کیا آئے گی؟ مؤنث مؤنث. آئے گی. اب ہم ترجمہ کریں گے والعادیات. تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ تیز دوڑنے والیاں، ہم کیا کریں گے؟ تیز دوڑنے والے. اور ول کا مطلب ہوگا قسم ہے تیز دوڑنے والے. اب آگے بریکٹ میں لگانا ہے کیا؟ گھوڑوں کی یا اونٹوں کی؟ جی یہی آئے گا نا ذہن میں. جی. اچھا، دوبحا لفظ آ رہا ہے. اب دوبح لفظ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوڑ رہا ہو تو اس وقت سانس چڑھی ہوئی ہوتی ہے، سانس پھول جاتا ہے اور ناک میں سے آواز آتی ہے. اگر انسان بھی کر رہا ہو اور اگر وہ جانور ہو گھوڑا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھنکارتا ہے یا ہانپتا ہے. ایسے ہی ہے. جی.
جی جی مطلب جب کرتے ہیں تو میں اگر اس کی ڈیمانسٹریشن دوں تو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. جی 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 سر. تو اس کو مطلب ہوگا دوبہا پھنکارنا. تو ترجمہ اب کیا بنے گا؟ قسم ہے ان بریکٹ میں کر لیں گھوڑوں یا اونٹوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. عادیات کا مطلب کیا ہوگا؟ دوڑنے والے. دوڑنے والے. جی سمجھ آ گئی جی؟ جی سمجھ آ گئی. باقی بھی ساتھی کہیں نا. مشتاق بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ عادیات کا مطلب ہے دوڑنے والے، چونکہ وہ آگے جمع مکسر ہے تو ہم یہ کر لیں گے گھوڑے ابھی، اس لیے کہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ گھوڑا ہی اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ پاؤں مارے گا پتھر کے اوپر تو اس سے چنگاری نکلے گی، وہ اونٹ سے نہیں نکلتی، جی وہ گھوڑے سے نکلتی ہے. کہ اونٹ جب ساری گھوڑا جب جائے گا تو وہ پتھر کے اوپر لگے گا یا کسی اور کے اوپر، اتنی سخت رگڑ ہوتی ہے کہ وہ قدحا بن جائے گا. فالموریات قدحا. جی اس کے معنی بھی کریں گے، موریات کے معنی کیا ہے. تو پہلا بنے گا قسم ہے دوڑنے والے بریکٹ میں گھوڑوں کی دوبہا. اب اس کا ترجمہ کریں جو جو پھنکارتے ہیں. پھنکارتے ہیں. جی تو اب جملہ بنے گا پھنکارتے ہیں، وہ بن جائے گا فعل. ایسا ہے. جی یہاں دوبہا ہے حالت. جی پکار. تو اس کا اس لیے ترجمہ یہ کیا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. جی جی اب اب کریں جی، ذرا سگنل دیں نا اب تھوڑا سا. جی مطلب قسم ہے کس کے معنی ہوں گے؟ واو واو کی. دوبہا پہلے کریں گے قسم ہے ان گھوڑوں کی، سوری قسم ہے کیا کہا تھا ہم نے؟ ان گھوڑوں کی ان ان گھوڑوں گھوڑوں کی کی جو دوبہا پھنکارتے ہوئے دوڑنے والے. عادیات دوڑنے والے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ جی جی اب آگے اگر یا آئے گا اس کے ساتھ ہم اور بھی سیکھ لیتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے کیا تھا والنازعات غرقا، پڑھا تھا نا ہم نے جی 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 بالکل. سورہ نازعات. تو جی کیا جی مطلب تھا والنازعات غرقا؟ جو جی ڈوب کر ڈوب کھینچ کر جان نکالنے نکالنے ہاں. والے. والیاں. اب وہاں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو والیاں ہیں وہ بنے گا، تو وہاں بھی اگر کریں گے ملک فرشتے کو کہتے ہیں ملائکہ، اس کی جو وہ اپنا جمع ہے وہ مکسر بنتی ہے. ایسا ہے. جی جی وہ وہاں معذوف تھی تو لہذا وہاں آ گیا تھا والنازعات. یہ ایک اصول سارے کے اوپر ہی بنا لیں. تو جمع مکسر اس وجہ سے عادیات آئے گا، اور اس کا ترجمہ کریں گے ہم مذکر کے اندر. آگے لفظ دیکھتے ہیں فالموریاتی قدحا. اب مورا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورا اور اس کی جمع موریات، بلکہ یہ تھا موریہ ہوگا. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ نکالنے سوری موریا کا مطلب ہوگا جی کیا کہیں گے، آگ نکالنے والے. موریا آگ نکالنے والے ہیں. قدحا کا مطلب ہوگا چکماک کو دوسرے پر ٹھوکر ماری جائے اور اس سے آگ نکلے تو اس کو قدحا کہتے ہیں. انتہائی رگڑ رگڑ کے گرمی پیدا کریں، لکڑ کے اوپر لکڑی کو اتنا زیادہ کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ملتا تو پرانے وقت کے لوگ لکڑی کو لکڑی کے اوپر رگڑتے جاتے تھے. ایک وقت وہ آتا تھا جب آگ لگ جاتی تھی. تو یہاں بنے گا فالموریات قدحا. پھر وہ
سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ موریات کا مطلب کیا ہوگا؟ چنگاریاں نکالنے والے۔ والے قادہا کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک چیز کو دوسری کے اوپر مارنا۔ تو یہاں پھر اپنے پاس سے سم جو ہے وہ اپنے پاس سے لگانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے نیچے نعل ہوتی ہے لوہے کی، اور وہ جب پتھر کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں چنگاری دکھائی دیتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چنگاری دکھائی دیتی ہے وقت کون سا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ تو پتہ چلا کہ یہ منظر جو ہے یہ اندھیرے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ وہ جانور یا جانوروں کی ایک مثال دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ رات کے وقت وہ تمہارے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو آپ کا تو کوئی بس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہارا فرما بردار بنایا، یہ نعمت ہے۔ تو فل موریات قدحا کا مطلب ہے پھر وہ بریکٹ میں سم مار کر موریات چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ آگے سمجھ؟ جی جی سر۔ آگے لفظ کیا ہے؟ پڑھیں ذرا۔ فالمغیرات فالمغیرات صبحا۔ ہاں جی، فالمغیرات صبحا۔ اب مغیر کے معنی، یہ سارے الفاظ نئے ہیں۔ موریات نیا ہے، عادیات نیا ہے، مغیر بھی نیچا ہے۔ اب اس کا مادہ کیا ہوگا؟ اس کا مادہ ہوگا اغارہ، یغیرہ، مغیرہ۔ مغیرہ بن شعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ اب جی۔ معنی کیا ہوں گے؟ اغارہ کا مطلب ہوتا ہے غارت گری کرنا، اور مغیرہ کا مطلب ہوگا غارت گری کرنے والا، اور مغیرات کا مطلب ہوگا غارت گری کرنے والے۔ کب غارت گری ہوتی ہے؟ جب حملہ کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی ہے جی تو باب بنے گا فل مغیرات صبح، پھر صبح کے وقت وہ حملہ کر کے غارت گری کرنے والے ہیں۔ یہ لمبا بن جائے گا ویسے جی، کس پر؟ جی، غارت، صبح کے وقت غارت گری کرنے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب جو تھے وہ قبائل کی صورت میں تھے، اور ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری دشمنی تمہارے اوپر، ایک کے اوپر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر رات کو جاتا تھا، اور صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا اس وقت کا طریقہ کار تھا۔ اور کرتے کیا تھے کہ انہوں نے دشمن کا مال جو تھا وہ لوٹنا ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں گھوڑوں کی، کہ گھوڑوں کے مالک تم ہو اور اللہ نے بنایا، لیکن تمہارے گھوڑے تمہارے اتنے مطیع و فرما بردار ہیں کہ وہ تب ہانپتے بھی ہوں تو تب بھی وہ دوڑتے ہیں۔ موریات، وہ چنگاریاں نکالنے والے ہوں، پھر بھی وہ اپنا کیا کرتے ہیں؟ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں، تمہارے مطیع ہیں۔ فل مغیرات صبح، صبح کے وقت وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا، اثرنا، نون آ رہا ہے جی، ذرا بتائیں گے ساتھی کوئی؟ میرا خیال ہے میں مشتاق بھائی سے اگر پوچھوں، نون آگے آ گیا ہے آخر میں، فَأَثَرْنَا۔ جی کیسر بھائی آپ بتائیے، اس سے آگے چلیں۔ یہ مونس کا جمع کا صیغہ۔ ویری گڈ جی، مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے۔ کون؟ کس اپنا زمانے میں؟ ماضی سر میں۔ ماضی میں اس کا جو مادہ بنے گا وہ اثارہ، ساورہ کہتے ہیں انقلاب کو۔ اثارہ کا مطلب ہوتا ہے غبار اڑانا، اثارہ یثیرو، اور اثارہ کی کیا بنے گی؟ اگر اس سے اثارہ بنے، اثارہ
गुबार उड़ाना। असरा, असरू, और फिर क्या बनेगा मुअन्नस के लिए? असरत। और फिर क्या बनेगा? असरता, असरता। और फिर क्या बनेगा? असर तुम, नहीं नहीं, असरना, असरना जी, ये जी। बनेगा असरना। ये वो नून अत्तानीस है। अल्लाह ने यहाँ भी उन घोड़ों के लिए जो खुयूल हैं या अफरास हैं या जयाद हैं, उनके लिए नून का सीगा ही इस्तेमाल किया है मुअन्नस का। तो अब तर्जमा इसका माजी में नहीं करेंगे। यहाँ जो पीछे से बात आ रही है वो फिर यह है कि होगा माजी, लेकिन इसका तर्जमा हम प्रेजेंट में करेंगे। व असरना, और फिर वो गुबार फिर वो उड़ाते हैं, बिही, इसके साथ, नक़आ। अब नक़आ का मतलब होगा गुबार। फिर वो इसके साथ गुबार उड़ाते हैं। असरना का मतलब है उड़ाते हैं। नक़आ का मतलब क्या है? गुबार। ठीक है। फिर वो इसके साथ गुबार उड़ाते हैं। तसव्वुर करें कि घोड़े एक दफा जा रहे हों, दूसरे पर हमला कर रहे हों, और वक्त रात का है, सुबह का वक्त हो गया जब उन्होंने हमला करना है, तो वो जब जा रहे होंगे और जमीन हो इस किस्म की, तो गुबार उड़ेगा ना जी जी बिल्कुल। लेकिन वो मुती किसके हैं? जो ऊपर सवार है उसके वो फर्मा बरदार हैं। तो फ़असरना बिही नक़आ का तर्जमा होगा, तो फिर वो उसके साथ गुबार उड़ाते हैं। उड़ाने वाले नहीं कहना, ठीक है जी जी आगे बिल्कुल ठीक है। आगे आ गया फवसत न। अब ये भी नून है, ये भी फेल है, माजी है। वासाता जी, वासाता यासितु वस्तन का मतलब है कि वस्त के अंदर चले जाना। वासाता का मतलब क्या होगा? दरमियान में बस। वस्त में चले जाना, मरकज में चले हाँ, जाना। अब इसी से ही तर्जमा बना उसका मजाजी, घुस जाना। जमा, बहुत बड़ी जमात, जमान है तो बहुत बड़ी जमात या दुश्मन की जमात या मजमा में। तो फवसतना बिही जमा, फिर वो उसके साथ, अब क्या करेंगे? बड़ी जमात में घुस जाते हैं, घुस ये जाते तर्जमा बनेगा। चलो जी, बड़े ग्रोह, बड़ी जमात, एक ही बात है। दुश्मनों की जमात मजमा कर लें, अब उसमें से कोई एक कर लें। मजमा जमान है असल में। तर्जमा करें जरा जल्दी जल्दी, क्या करना है? तो वो बड़ी उसके जमात साथ में, बड़े बड़ी मजमा जमात में। में घुस जाते हैं। जी चलो ठीक हो गया जी। फिर इसके साथ वो बड़ी जमात में घुस जाते हैं। जी मुश्किल लगा? नहीं सर। नहीं, ठीक हो गया सर जी। अल्लाह फजल करे, लेकिन इसको साथ मिला लेते हैं। आगे ये 5 कस्में खा के फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब के लिए, लाम यकीनन, कनूद, अब कनादा, काफरा, कनादा एक ही है। काफरा का मतलब होता है इनकार करना, काफरा का मतलब होता है नाशुक्री करना, कनादा का मतलब बड़े ही अजीब किस्म के हैं। पता है कनादा के मानी क्या है? नमक हरामी करना। जी 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 अब हम उसको लेते हैं थोड़ा तहजीबी अंदाज के अंदर। तो कनूद का मतलब है इंतहाई नाशुक्रा। इंतहाई मुबालगा का सीगा है ना, ना शुक्र। कनूद, गफूर, जी तो इंतहाई नाशुक्रा है। तो हम 5 आयात तक करेंगे, मेरे साथ पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अल्लाह अल्लाह के नाम के बहुत साथ ज्यादा जो रहम करने वाला करने और वाला इंतहाई और मेहरबान। इंतहाई मेहरबान है। जी, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। वल आदियाति दबहा, तर्जमा कसम कसम है है उन घोड़ों की कि वो जो भागते हुए भागते हुए दौड़ने दौड़ने वाले वाले हैं। हैं।
جی میں جو کر رہا ہوں ان کو کہنا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، پھر کہیں قسم ہے قسم ان ہے گھوڑوں ان کی گھوڑوں کی جو پکارتے پکارتے ہوئے ہوئے دوڑنے دوڑنے والے والے ہیں۔ ہیں۔ جی بالکل تیز دوڑنا ویسے بھی ہے اس کے معنی، چلو دوڑنے والے ہیں۔ فل موریاتی قدحا، جی پھر پھر جو وہ سم مار سم کر مار کر گاڑیاں گاڑیاں اڑانے نکالنے والے والے گاڑیاں ہیں۔ نکالنے والے ہیں۔ جی اب مار کر ہے قدحا، یہ ہے مارنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، یہ ہے قدحا۔ چکماک کا پتھر ہوتا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے ہم کرتے تھے نا جی، اپنے جی باقی ساتھی جو نوجوان ہیں انہیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن ہم چھوٹے ہوتے ہوئے کھیلا کرتے تھے جی۔ جی سر وہ اس کو ہم لفظ کہتے تھے سچی چینی، تو ایک پیالی کو جب ٹوٹ جاتی تھی ہم بڑے خوش ہوتے تھے، تو ایک پیالی ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے کے اوپر مارنا تو اس سے چنگاری نکلتی تھی جی۔ صحیح ہے، جی سر جی جی چلے آپ کا بچپن بھی میرا بھی آ گیا۔ تو موریات ہم نے کرنا ہے چنگاریاں نکالنے والے، تو کیا ہوگا؟ فل موریات قدحا، وہ سم پھر مار جو کر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ جی تو فا کا کر رہے ہیں تو موریات قدحا، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ فل مغیرات صبح، پھر پھر وہ جو صبح کے وقت حملہ غارت کرنے گری والے کرنے والے ہیں۔ غارت چلو گری کرنے والے اب ہیں۔ فا کا ترجمہ ہم پھر کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ترجمہ ہے اس کا، تو پھر زیادہ موضوع ہے۔ پھر وہ صبح کے وقت کیا حملہ کرنے والے ہیں یا حملہ کر کے غارت گری کرنے والے ہیں؟ مغیر غارت حملہ گری کرنے کرنے والے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر مغیر غارت لفظ آ جاتا ہے تو وہ ہمیں آسان لگے گا، ورنہ ترجمہ آپ یہی پڑھیں گے پھر وہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اپنے الفاظ ہیں ان کے قریب قریب الفاظ اس کے معنی، اس لیے کہ ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے اور یہ ہم نے سیکھنا ہے آگے۔ پھر وہ صبح کے وقت حملہ کر کے غارت گری کرنے والے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ غبار غبار اڑاتے کو اڑاتے ہیں۔ اڑاتے ہیں، اڑوالے نہیں کہنا۔ صہیب بیٹا بتائیے اڑاتے ہیں کس کے معنی ہے؟ جی شعیب جی جی سر، جی میں بتاتا ہوں، یہ جو کرنا ہے یہ جی بالکل اڑاتے ہیں، بس ٹھیک اور ہو نہ گیا جی۔ کام اثرنا کا مطلب ہو گیا اڑاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور غبار کس کے معنی ہے؟ نہ کام نقع، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کس کے معنی ہے؟ بھی جی بھی، جی ماشاء پھر اس کے ساتھ، یہ اس کیا ہے؟ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ حملہ کرنے کے ساتھ اور سم مارنے کے ساتھ، اور وہ اوپر جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ وہ پھنکارتے ہوئے، تو وہ ساتھ بن جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑانے والے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے پھر ساتھ وہ ساتھ گروہ جماعت میں گھس جماعت جاتے میں ہیں۔ گھس جاتے ہیں۔ ہاں جی، وَوَسَطْنَ در وسط میں گھس جاتے ہیں، وسط میں بھی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مغیرہ تو جی کیا جی۔ جی جی پھر وہ وسط میں، پھر وہ اس کے ساتھ جماعت کے وسط میں گھس جاتے ہیں۔ اب بالکل ٹھیک۔ آگے جی تھوڑا سا اوپر کریں۔ اب ان ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ تم کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ صلاحیتیں ساری دی ہوئی تھیں کہ ان صلاحیتوں کو تم اپنے لیے استعمال کرو، تم ان صلاحیتوں کو دوسروں کے اوپر حملہ کر کے اور ان کا حق چھیننے کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ میں نے گھوڑوں کو پیدا کیا تھا کہ بھئی تمہارے تابع ہو جائیں، لیکن تم اس چیز کا غلط استعمال کر کے غلط جگہ پہ جا رہے ہو، یہی ہے نا؟ جی جی اب یہ کیوں جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور زیادہ انہیں پیسہ چاہیے تھا،
تو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے لکنود، لام کا ہوگا یقیناً، کنود انتہائی ناشکرا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھتا ہوں میں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اب یہ جو ترجمہ آ رہا ہے نا وَإِنَّهُ، اس کو دیکھنا ہے. بے شک وہ، ٹھیک ہے، بے شک وہ. اب وہ کون ہوگا؟ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے یہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم ابھی کرتے ہیں کہ فطرتاً انسان کو یہ برا ہی لگے گا کہ میں نے اس کے اوپر زیادتی کر دی، میں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو وہ بے شک وہ اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان کریں گے تو بے شک وہ انسان عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لا یقیناً، شہید خوب گواہی دینے والا ہے. جی، گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں. جی ایک تو یہ ہو گیا. اور اگر یہ اللہ سبحانہ کی طرف جائے گا تو بے شک وہ اللہ اس پر یقیناً، شہید کا ترجمہ کیا آپ کریں گے؟ گواہ ہے، گواہ ہے. دیکھنے والا ہے. جی، ہم نے ان میں سے کس بات پر اتفاق کرنا ہے؟ انسان کے لیے ذکر کر لیں. جی جی ٹھیک ہے جی، آگے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، اب یہاں بھی پتہ چل رہا ہے انسان ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں نہیں ہے. جی، جی تو لہذا پہلا بھی انہو ترجمہ ہم انسان ہی کریں گے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ. اب خیر کے دو معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. خیر کا مطلب بھلائی بھی ہوتا ہے، جی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مال. دولت مال و دولت. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر، ان تارک خیر الوصیۃ، اگر وہ بندہ مرنے والا مال چھوڑ جائے، خیر. اور بھی جگہ پر خیر مال کے لیے آیا، تو یہاں بھی مال کریں گے. اور بے شک وہ مال، حب الخیری، مال کی محبت میں، لشدید یقیناً بہت سخت ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 یہ سر. جو ہرس اور لالچ ہے، اور پھر بخل ہے، اور پھر سارا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑھا ہوا ہے. لیکن انسان کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فجر کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کیا ترجمہ تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ؟ اور تم مال سے محبت کرتے ہو، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت کرنا. یہ انسان کی فطرت میں ہے، مر جاتا ہے لیکن سرشت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس اور مال آئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کم کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. اب آگے جی، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. ان الانسان لربہ، ترجمہ کریں. بے شک انسان اپنے رب کے لیے، بے شک انسان اپنے رب کے لیے، لا یقیناً یقیناً، قنود، انتہائی بہت ناشکرا جی، ہے. انتہائی نہ شکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور بے شک وہ انسان اس پر بے شک وہ انسان اس بات پر، لشہید، یقیناً خوب گواہ ہے. خوب گواہ ہے. یقیناً خوب گواہ ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک بے وہ شک انسان اور بے شک وہ، لحب الخیر، مال کی مال محبت کی میں محبت میں، جی، اب لیے بنے گا ہماری زبان میں بنے گا. بے شک وہ مال کی محبت میں، لا
شدید، یقیناً بہت ہے۔ یقیناً بہت سخت ہے۔ اب مال کی محبت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کا حساب لینا ہے کہ تم ظلم کر کے دوسرے لوگوں پر جو حملے کرتے ہو، ان کا مال چھینتے ہو، اپنے پاس لے لاتے ہو، حق تلفی کرتے ہو، تو لہذا یاد رکھو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، جی کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، پہلے پڑھا ہوا ہے، جب نکال باہر جب نکال باہر نکال پھینکا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، کیا وہ نہیں جانتا اذا، اس وقت کو جب بعثرا، نکال باہر پھینکا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ وہ قبروں میں کون ہے؟ انسان کے اعضاء ہوں گے، ہڈیاں ہوں گی، نہیں بھی ہوں گی تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ قبروں کو حکم دے گا کہ بھئی الٹا دو ان کو، سارا کچھ ہو جائے گا۔ آگے ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل اس کی کافی ہو چکی ہے۔ وَحُصِّلَ، اور حاصل کر لیا جائے گا، ترجمہ اس کا ہوا ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حصلہ تب ہوتا ہے کہ جب چھلکا اتار کے اندر سے گودا نکال لیتے ہیں تو اس کو حصلہ کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ حصلہ، جلدی جلدی، جب چھلکا چھلکا اتار کے اندر اتار سے کر گودا اسے نکال اندر نکال لیا جائے تو اسے حصلہ کہتے ہیں۔ جی وحصلہ، اور کیا ظاہر حاصل کر دیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے ساتھ، یومئذ، اس قیامت کے دن، لخبیر، یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے، یا خبر لینے والا، میرے ذہن میں تھا لیکن خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ جی دوبارہ پڑھتے ہیں، افلا یعلم، کیا وہ انسان نہیں جانتا کیا وہ انسان نہیں جانتا، اذا بعثر، جب نکال باہر پھینکا جائے گا نکال باہر پھینکا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، ہوگا، جو قبروں میں ہے، وحصلہ، اور حاصل کر لیا جائے گا، اور حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ جو سینوں میں ہے، کوئی خیال ہے، کوئی نیت ہے، وہ ساری کی ساری۔ ان ربہم، بے شک بے ان کا شک رب ان کا رب، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے ان لیے، کے ساتھ یا ان کے بارے ان میں، کے ساتھ، جی ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں، ان کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، یومئذ، اس دن اس دن، لخبیر، یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً خوب خبر رکھنے والا۔ اللہ جزائے خیر دے جی، وقت اتنا ہی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں ذرا جلدی، کیسر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑنے والے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح ہوتے ہی حملہ کر کے غارت گری کرنے والے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ جماعت کے وسط میں گھس جاتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کے لیے یقیناً بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان اس پر